مریم نواز کا حاملہ خواتین کے لیے آغوش پروگرام کا آغاز۔ السلام علیکم ناظرین، انفل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ روحا بٹ۔ ناظرین، بات کی جائے پنجاب حکومت کے اقدامات کے حوالے سے تو مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس 1 سال کے اندر بہت سے جو اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، چاہے وہ یوتھ پروگرامز کے حوالے سے ہو، یوتھ کے حوالے سے ہو، بہت سارے انیشیٹوز لیے گئے ہیں۔ رمضان نگہبان جو پیکج ہے اس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے مریم نواز کی طرف سے۔ ناظرین، اب کی بات کریں تو اب بھی مریم نواز نے خواتین کے حوالے سے ایک پروگرام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماں اور بچے کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ایک منصوبہ آیا ہے، جس کے تحت 2 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی ماؤں اور حاملہ خواتین کو ان کی صحت کے اقدامات کے تحت 23,000 روپے بطور امدادی رقم جو ہے وہ دی جائے گی۔ جی ناظرین، یہ پنجاب حکومت سے اس کا انیشیٹو لیا گیا ہے۔ 13 اضلاع میں یہ ایز آغوش پروگرام کے تحت جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں 9 مولود بچے کی ماں اور حاملہ خواتین کو یہ رقم جو ہے وہ دی جائے گی۔ بھاولپور، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، بھکر، ڈیرہ غازی خان، میاں والی، تونسا شریف، راجن پور سمیت مزید اضلاع جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو یہ اضلاع جو ہیں وہ پسماندہ علاقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو عوام رہتی ہے وہ کافی زیادہ غریب ہے، ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی اویئرنیس جو ہے ان کو مل سکے، ان کے پاس اتنی آگاہی ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن لاہور کے اندر جو ہے وہ اشتہارات لگتے ہیں، بس سٹاپ کے اوپر بات کی جائے، بینرز کے اوپر بات کی جائے یا بل بورڈز کے حوالے سے بات کی جائے، ہر جگہ جو ہے وہ اشتہارات لگائے جاتے ہیں، لیکن ان علاقوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ اب جب اس پروگرام کا، اس انیشیٹو کا آغاز کیا گیا ہے ان علاقوں میں، تو یہ ضروری ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ اویئرنیس بھی پھیلائی جائے، کیونکہ اگر ہم ان علاقوں میں جائیں گے اور وہاں کی عوام سے پوچھیں گے اس کے متعلق تو ان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آگاہی ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں میں جو ہے آگاہی فراہم کی جائے، اویئرنیس دی جائے لوگوں کو اس انیشیٹو سے متعلق۔ ناظرین، جب بھی کوئی انیشیٹو، کوئی پروگرام لایا جاتا ہے تو اس کے کچھ منفی اور کچھ مثبت اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی سوشل میڈیا پر۔ کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ یہ جو رقم دی جا رہی ہے یہ کیا جو ہماری عوام ہے اس کو انسینٹو کے طور پر لینا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ غربت کی طرف جو ہے وہ جاتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو 9 مہینے کا ایک کہنے کے ایک ڈیوریشن ہے، اس میں جو خواتین ہیں اس کو ایز انسینٹو کے طور پر ان پیسوں کو جو ہے وہ لیں گی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ صرف اس 9 مہینے کے تحت ہی نہیں اس رقوم کو خرچ کیا جائے، بلکہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے مزید بھی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ صرف یہ 23,000 روپے دینے سے ہی بات ختم نہیں ہوتی، ایسا جو ہے وہ صارفین کا کہنا تھا۔ اور مزید اگر آپ کو بتاتے چلیں مثبت حالات کے بارے میں، کچھ مثبت بھی ہمیں کمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں ملے۔ ناظرین، یہ جو اوور پاپولیشن کا جو ایک سینیریو آ جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کے متعلق بہت سے جو لوگ ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ 2023 کی رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس وقت آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ لیکن اگر اس انیشیٹو کا آغاز ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو عوام ہے وہ اوور پاپولیشن کی طرف جائے، جو آبادی ہے وہ مزید بڑھے، جو کہ کہنے کے ایک نقصان ہی ہے، ان کے روزگار کے مواقع جو ہے وہ اکثر ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوگ جو ہے اس بات پہ شکایت بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہی منفی اثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ویسے ہی کچھ مثبت اثرات بھی دیکھنے کو ملے۔ ناظرین، بات کی جائے خواتین کی صحت کے حوالے سے، خواتین جو پسماندہ علاقوں سے جن کا تعلق ہے ان کی غذا کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ برتتے ہیں۔ تو اگر یہ انسینٹو دیا جاتا ہے تو وہ ان انسینٹو سے، ان پیسوں سے اپنی جو غذائیت ہے اس پر جو ہے وہ توجہ دے سکتی ہیں، اسی کے ساتھ جو بچے کی صحت ہے اس پر بھی دھیان جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ سندھ کی رپورٹ کی بات کریں تو کچھ عرصے پہلے سندھ نے بھی اس طرح کا انیشیٹو جو ہے وہ جاری کیا تھا، جس میں 1500 روپے جو ہے خواتین کو دیے گئے تھے تاکہ خواتین کی غذا کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر توجہ دے سکے۔ تو ناظرین، ہمیں یہی چاہیے کہ جو مثبت جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہم زیادہ
آتا دیکھیں بجائے اس کے کہ منفی اثرات کی طرف ہم اپنا رجحان رکھیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین مزید یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری جو صحت ہے اس کے حوالے سے جو حکومت ہے اس کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ نظام صحت ہی ہے جو خراب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے اتنے اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جا رہے۔ نظام صحت پر بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو مالی امداد ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو بالخصوص خواتین ہیں، ان کو ہی اتنی سہولیات پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو اپنا خرچہ ہے وہ خود ہی اٹھا سکیں اور اپنے صحت کی طرف جو ہے وہ توجہ دے سکیں۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر سٹنٹڈ گروتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یہ جو رقوم دی جا رہی ہے اگر یہ خواتین کو دی جائے ٹائم ٹو ٹائم تو شاید وہ جو ہے اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے اقدامات اٹھائیں، اور ساتھ ہی جو بچے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کا رجحان جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو صحت ہے چاہے وہ جسمانی طور پہ لے لیں یا پھر مینٹلی طور پہ لے لیں بہت زیادہ ویک ہوتی ہے۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو احساس پروگرام لایا گیا تھا تو اس میں بھی مردوں نے جو ہے اس کا غلط استعمال کیا تھا، اس رقوم کا ہم نے دیکھا تھا کہ مردوں نے دوسری جگہ جو ہے اس کا استعمال کیا تھا۔ اگر یہی رقوم وہ صحیح درست جگہ جو ہے وہ استعمال کریں تو شاید یہ جو صحت کے مسائل آ رہے ہیں وہ نہ آئیں، جو بچے اور خواتین کے حوالے سے مسائل جو ہے وہ آ رہے ہیں وہ شاید آنا بند ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔